بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم سبق پڑھ رہے ہیں مناقب عمر بن عبدالعزیز، جو کہ مولانا شبلی نعمانی کا لکھا ہوا ہے۔ آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے، ٹھیک ہے جی۔ صفحہ نمبر 2 سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں ان کو عمر ثانی کہا گیا ہے انہوں نے کہ یعنی ان کی خلافت جو ہے، ان کی حکومت جو ہے وہ بالکل ایسی تھی جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، ٹھیک ہے جی، عنہ کی تھی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، یہاں سے پڑھنا ہے ہم نے آج۔ اول جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو تمام خاندان نے عمر کو، ٹھیک ہے جی، جو عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی تھیں، سفیر بنا کر بھیجا۔ جب کب کی بات کر رہا ہے؟ جب انہوں نے لوگوں کی زمینیں واپس، جن پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، وہ واپس کرنے کا حکم دینا چاہا، تو ان کی پھوپھی کو ان کے تمام خاندان نے سفیر بنا کر بھیجا ان سے جو ہے اپنا مطالبہ کرنے کے لیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے ان کی بڑی عزت بھی کرتے تھے اپنی پھوپھی جان کی، تو ان کو بھیجتے ہیں ان کے خاندان والے کہ جی آپ جائیں ان سے اور ان کو سمجھائیں، ان سے کہیں کہ وہ ایسا نہ کریں، جو زمینیں ہیں میں ان کی طرف سے سفیر بن کر آئی ہوں، یعنی قاصد بن کر آئی ہوں، نمائندہ بن کر آئی ہوں، تو بات کریں جا کے۔ تو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا کر کہا کہ تمام خاندان برہم ہے، تمام خاندان بہت ناراض ہے، خفا ہے آپ سے۔ کیوں خفا ہے؟ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے زمینیں واپس کرنے کا، کیونکہ ان سب کو عادت ہو چکی تھی اب جو ہے آرام طلب ہو چکے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو اور ان کی پھوپھی نے آگے سے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں سارے کا سارا خاندان بغاوت پر نہ اترائے، کیونکہ خلافت ہوتی تھی نا، جمہوریت تو تھی نہیں اس وقت، تو ٹھیک ہے، تو خاندان بڑی اہمیت کا حامل ہوتا تھا، کیونکہ خلیفہ خاندان میں سے ہی چنا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے آپ کے اس فیصلے سے اور لوگ ہنگامہ نہ کر دیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ انہوں نے کہا کہ خوف مجھے صرف اللہ کا ہے، اور میں اس لیے بھی نہیں ڈر رہا کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا، میں حقداروں کو ان کا حق لوٹا رہا ہوں، اور اس میں اللہ میرا ساتھ دے گا، اور مجھے اللہ کے سوا اور قیامت کے دن کے سوا ڈرنے سے کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کچھ ارادہ لے کر آئی تھی کہ میں انہیں سمجھاؤں گی تو وہ مان جائیں گے، لیکن وہ مایوس ہو کر واپس چلیں گی، ٹھیک ہے جی۔ آگے پیراگراف میں خود عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں بھی اسی قسم کی جاگیریں تھیں۔ ظاہر سی بات ہے، خاندان سے تعلق رکھتے تھے تو ان کے آباء و اجداد کی زمینیں ان کے حصے میں آنی تھی، وراثت میں ملنی تھی، تو ان کے پاس بھی کچھ زمینیں، کچھ جائیداد وغیرہ تھی۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے جب ان جگیروں کا فیصلہ کرنا چاہا تو بڑے مذہبی علماء، یعنی اس وقت جب دربار لگتا تھا تو کیونکہ ہر فیصلہ مذہب کے مطابق ہوتا تھا، تو دین کا علم رکھنے والے، ٹھیک ہے جی، علماء کرام جو ہیں، مذہبی علم رکھنے والے علماء کرام موجود ہوتے تھے، ان سے پوچھ کے ان کی رائے لے کے فیصلہ کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو مکحول لفظی معنی تو اس کا ہوتا ہے کہ سرما لگی ہوئی آنکھ، یعنی مکحول صاحب بصیرت آدمی، ٹھیک ہے، علماء کرام اس کا نام بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میمون بن مہران اور ابو قلابہ کو بلایا اور کہا کہ ان جگیروں کی نسبت آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ علماء کرام سے پوچھا، ٹھیک ہے، اور ان سے کہا کہ میں یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، اب آپ مجھے بتائیں آیا کہ میں راہ راست پر ہوں یا میں ٹھیک نہیں ہوں، تو آپ میری رہنمائی کریں۔ ان میں سے ایک نے، مکحول جو ہے، اس نے تھوڑا سا دب کر جواب دیا، لیکن آپ کو وہ بات پسند نہ آئی۔ آپ نے پھر دوسرے سے پوچھا اور کہا کہ میمون کی طرف رخ کیا اور کہا کہ تم خدا لگتی کہو، خدا لگتی مطلب تم سچ کہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو سچ ہے دین میں جو لکھا ہے دین کے مطابق مجھے بتاؤ کہ اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بلا لیجئے۔ وہ آئے تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ کیوں عبد الملک، اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا سب واپس کر دینی چاہیے، ورنہ آپ کا شمار بھی ان ظالموں اور غاصبوں میں، یعنی ناجائز قبضہ کرنے والوں میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ والد نیک ہوگا تو اس کی اولاد بھی نیک ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح کا والد انہیں تربیت کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے ان کے والد کے بارے میں، عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی بڑی عمدہ شخصیت کے مالک تھے، اور ان کے بیٹے نے بھی دیکھیں آگے سے جواب دیا کہ بابا جان آپ کو زمینیں واپس کر دینی چاہیے، ورنہ آپ بھی ناجائز قبضہ کرنے والوں میں ہو جائیں گا، ٹھیک ہے جی۔ تربیت کی ہوئی تھی یہ عمر بن، یہ نہیں، اسلام یہی تو سکھاتا ہے ہمیں کہ صرف خود ہی کو ٹھیک نہیں رکھنا،
بلکہ اپنی اولاد، کیونکہ کل روز قیامت اولاد جو ہے اپنے والدین کے بارے میں شکایت کرے گی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے ہماری پرورش میں کوتاہی کی تھی، ہمیں علم نہیں دیا، ہمیں جو ہے سکھایا کچھ نہیں۔ تو دیکھیں اب عمر بن عبدالعزیز کی تربیت کا واقعہ جو انہوں نے اپنے اولاد کو کی تھی، اور انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ بابا جان آپ کو ساری زمینیں واپس کر دینی چاہیے۔ تو اب جو ہے علماء کرام نے بھی وہ فیصلہ کر دیا جی۔ تو اس کے بعد انہوں نے عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام کو بلایا جس کا نام مزاحم تھا، اور جن کو وہ بہت مانتے بھی تھے۔ ٹھیک ہے جی، ہوتا ہے نا کہ غلام اپنا کوئی ملازم اس طرح کا صاحب بصیرت آدمی ہوتا ہے کہ جو بادشاہ کو بتا دیتا ہے صحیح غلط کا، کہ وہ مطلب یہ نہیں کہ وہ بادشاہ کو فیصلہ جیسا وہ کہے وہ بادشاہ ویسا فیصلہ کرتے نہیں، اس کا رفیق ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے ان کو اپنے اس خاص غلام کو بلایا اور ان کو کہا کہ جی کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ لوگوں نے جو زمینیں ہم کو ان سے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ لوگوں نے جو زمینیں ہم کو دیں نہ تو اس کے دینے کے مجاز تھے، یعنی نہ تو ان کا حق تھا کہ وہ ہمیں دیں، کیونکہ ہم نے کون سا ان کی قیمتیں ادا کی تھیں، ہم تو خلافت پر آئے ہیں ہمارے خاندان، تو انہوں نے ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ اور اگر انہوں نے دینے سے انکار نہیں کیا تو ہمیں لیتے وقت تھوڑا سا لحاظ کرنا چاہیے تھا، اور کہتے ہیں کہ ہم کو ان کے لینے کا حق بھی نہیں تھا۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ مزاحم سے پوچھتے ہیں۔ تو مزاحم نے کہا کہ امیر المومنین، اے مومنوں کے خلیفہ، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے بچے بال بچے ہیں، یعنی آپ کے بال بچوں کا، کیونکہ آج طرح کی حکومتوں کا نہیں ہوتا تھا اس وقت کہ جو کرسی پر بیٹھا ہے اور سارے ملک کا خزانہ سمیٹ کر اپنا پیٹ بھر کے آگے چلا جاتا ہے، پھر آگے 5 سال آ جاتے ہیں، پھر دوسرا آ جاتا ہے، تو سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ کی اولاد ہے تو اولاد کے بارے میں آپ خیال کریں کہ ان کا گزارا کیسے ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو عمر بن عبدالعزیز کے آنسو نکلا اور کہا ان کا مالک خدا ہے، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ رزق انسان کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جیسے موت ڈھونڈتی ہے، اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ سورۃ انفال میں لکھا ہے کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ اولاد جس نے دی ہے وہ ان کا رزق بھی دے گا۔ یہ کہہ کر گھر چلے گئے۔ مزاحم وہاں سے اٹھ کر عبد الملک یعنی ان کے بیٹے کے پاس جاتے ہیں اور گئے اور کہا کہ بڑا غضب ہوا چاہتا ہے، ان سے کہتے ہیں کہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے والد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑا غضب ہوا چاہتا ہے، بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز خاندانی جگیروں سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں، یعنی ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں، آگے سے جواب دیتے ہیں اور پوری اپنی بات مکمل کرتے ہیں کہ لیکن میں نے ان سے کہا ہے کہ اپنی اولاد کا لحاظ کیجیے۔ آگے اولاد کا جواب سنیے گا ان کے بیٹے کا کہ عبد الملک نے کہا استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، تم نے انہیں بہت بری رائے دی ہے۔ یعنی حق کو حق کہنا چاہیے، چاہے وہ آپ کا مالک ہے، چاہے کتنا ہی وہ آپ کا جاننے والا ہے، کتنا آپ سے عہدے میں بڑا ہے، حق کو حق کہیں گے اللہ پر بھروسہ کر کے، تو انشاءاللہ سے جو جیت انشاءاللہ سے سچ کی ہوتی ہے ہمیشہ سے، اور انسان دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور یہ کہہ کر عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے، اور اس وقت وہ خواب راحت یعنی سکون کی نیند سو رہے تھے۔ پہرے والے نے ان سے کہا کہ تم لوگ امیر المومنین پر رحم نہیں کرتے، دن بھر ایک لحظہ تو ان کو آرام لینے دو۔ ایک لمحے کے لیے وہ گئے تھے، لیکن اس کے بیٹے سے انہوں نے کہا کہ اب بھی تم آ گئے ہو، وہ سارا دن تو یہی معاملات دیکھتے ہیں، حکومتی معاملات، تو اب انہیں سونے دو۔ تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا کہ تو جا کر ان سے کہہ تو صحیح کہ ان کے بیٹے آئے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو انہوں نے اندر بلا لیا اور کہا جانے پدر یعنی والد کی جان، یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا، یعنی وہ سارا واقعہ سنایا ان کو۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں نماز ظہر کے بعد ممبر پر چڑھ کر اعلان کر دوں گا۔ انہوں نے کہا، بیٹے نے ان سے آگے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ زمینیں واپس کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی میں ظہر کے ٹائم جو ہے وہ زمینیں واپس کر دوں گا ظہر کی نماز کے بعد۔ تو بیٹے کا جواب سنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس کا کون ذمہ دار ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میرے صحابہ موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یعنی کب تک آ سکتی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے فجر پڑھی ہے، ظہر کا نہیں پتہ۔ کسی نے کہا کہ ہم گھر میں ہیں تو پتہ نہیں مسجد جانا کہ نہیں، تو اگر مسجد میں ہے تو پتہ نہیں گھر جانا کہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی لمبی آس امید لگائے بیٹھے ہو موت سے،
ایک سانس لی ہے تو پتہ نہیں دوسری سانس آنی کہ نہیں آنی، اتنا انسان کو موت کو قریب سمجھنا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے نے ان سے باپ سے کہا کہ تمہیں کیا معلوم کہ تم ظہر کی نماز تک زندہ رہو یا نہ رہو۔ تو پھر انہوں نے آگے اسی وقت عمر بن عبدالعزیز باہر آئے، شہر میں منادی کرائی، اعلان کروایا اور مسجد میں جمع ہو گئے لوگ۔ عمر بن عبدالعزیز نے ممبر پر چڑھ کر کہا کہ صاحبو، میں ان تمام زمینوں کو جو لوگوں نے ہمارے خاندانوں کو دی تھی واپس کرتا ہوں، اور دینے والوں کو نہ تو حق تھا اور نہ ہم کو لینے کا۔ ٹھیک ہے جی، نہ تو تم کو حق تھا کہ تم ان کو زمینیں دو اور نہ ہمارا حق تھا کہ ہم یہ زمینیں حاصل کریں۔ یہ کہہ کر جگیرات کی جو سندیں تھیں، یعنی جو رجسٹریاں تھیں، وہ ساری کی ساری کینچیوں سے کتر کتر کر زمین پر پھینکنا شروع کر دیں۔ اور یہ جگیریں کچھ یمن میں تھیں اور کچھ یمامہ میں۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ جگیرات کہیں پر تھیں اور کچھ کہیں پر تھیں۔ ٹھیک ہے، چنانچہ سب سے پہلے ان زمینوں سے دستبرداری ظاہر کی، یعنی پہلے خاندان کی نہیں، پہلے اپنی جو زمینیں تھیں ان سے دستبرداری حاصل کی۔ اس پیراگراف سے ہمارے صفحے میں ہمیں جو سبق ملتا ہے، یعنی اولاد کا خیال نہیں کرنا چاہیے، انصاف پہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کو دین کے حوالے سے، اسلام کے متعلق قرآن و سنت کے حوالے سے فیصلے کرنے چاہیے اگر وہ اپنی زندگی میں ترقی چاہتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیر کا قول ہے کہ مومن اپنے اہل و عیال کو اللہ پر چھوڑتا ہے اور منافق اپنی دولت پر۔ یعنی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے پاس دولت ہے، اگر چلی جائے گی تو میری اولاد کا کیا ہوگا۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اور جو انسان اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ بھی پھر اس کا ساتھ دیتا ہے، اللہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آپ ساتھ ساتھ کم از کم ریڈنگ کر لیجیے۔ ٹھیک ہے جی، ساتھ ساتھ ریڈنگ کرتے رہیں سبق کی، ایک دفعہ دیکھ لیا کریں، اور اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا جیسے ہمارا چیپٹر مکمل ہوگا میں ٹیسٹ لازمی لوں گا اور آپ سے سوال جواب بھی کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے تیار رہیے گا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔